ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا آج 15واں حصہ بیان ہوگا. گزشتہ بیان میں عرض کیا گیا تھا مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو ہر قسم کی تکالیف پہنچائی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ سے، مسلمانوں سے اور آپ کے خاندان سے مقاطعہ اور بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی ابو طالب کی، وہاں پر آپ رہے اور 3 سال آپ نے تکلیف میں گزارے. نبوت کے 7ویں سال سے یہ مقاطعہ شروع ہوا اور نبوت کے 10ویں سال پر یہ ختم ہوا. جب نبوت کا 10واں سال آیا تو اس سال رمضان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 3 دن یا 5 دن بعد آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ یہ 2 بڑے غم آئے. آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور بیوی کا بھی انتقال ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا تو یہ وہ چچا تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ کے مقابلے میں آپ کے چچا آپ کے ساتھ تعاون فرماتے تھے، اور ان کے ظلم و ستم سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے. ان کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر آپ نے طائف کے طرف سفر کا ارادہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ میری دعوت پر اسلام قبول کریں. آپ زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ سے نکل کر طائف کے طرف چلے. طائف یہ مکہ سے دور تقریباً 40 میل دور پہاڑوں کے اوپر ایک علاقہ ہے.
وہاں آپ پہنچے، وہاں 3 بھائی تھے اور تینوں سردار تھے. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ایک بھائی نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرے بھائی نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے نبی بنا کر بھیجتے. تیسرے بھائی نے کہا میں آپ سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کا انکار کرنا خطرناک ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو پھر میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو اوباش قسم کے لڑکے تھے، بازاری لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور یہ وہاں طائف کے یہ لڑکے آپ کو پتھر مار رہے ہیں. آپ کا جسم مبارک زخمی ہوا. اس دین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب آپ بیٹھ جاتے تو وہ لڑکے آ کر آپ کو پھر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے. زید بن حارثہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تاکہ یہ پتھر مجھ پر لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لگے. ان کا جسم زخمی ہو گیا، چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اتنے زخمی ہوئے کہ پاؤں سے خون بہنے لگا. اسی حالت میں آپ طائف سے باہر نکلے اور وہاں ایک باغ تھا، اس باغ میں پہنچے. عتبہ اور شیبہ یہ مکہ کے تھے اور ان کا باغ تھا طائف میں. مکے والوں کے باغات طائف میں ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس باغ میں آپ نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. یہ باغ طائف میں آج بھی موجود ہے اور میں نے اس باغ کی زیارت کی ہے. وہاں عتبہ اور شیبہ اور ان کا غلام عداس موجود تھا. تو عتبہ نے اور شیبہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو تھے تو آپ کے ہی قرابت والے، تو ان کی خاندانی قرابت کی وجہ سے انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا انگور دے کر کے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ اس میں سے کچھ کھائے. وہ غلام آیا، آپ کے سامنے انگور رکھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع فرمایا. تو عداس نے کہا کہ آپ نے جو بسم اللہ پڑھی ہے ایسا کلام تو یہاں کے لوگ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا میں نینوا سے ہوں اور عیسائی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یونس بن متہ کے علاقے سے ہو؟ اس نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ فرمایا وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. عداس نے فوراً آپ کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ عداس مسلمان ہو گیا. اور آج بھی وہاں اس باغ کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد موجود ہے طائف کے اندر. اس مسجد کا نام ہے مسجد عداس. اللہ نے اس غلام کو، اس کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے. میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس گئے، طائف میں گئے. سرداروں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اس غلام کو مسلمان بنایا. اور صرف غلام ہی مسلمان نہیں ہوا، آگے آپ ایک مقام پر پہنچے نخلا. وہاں آپ نے کچھ دن قیام فرمایا اور وہاں قیام کے دوران ایک دن فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے اور وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا جس میں 7 جنات تھے. ان جنات نے
آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن سننے کے لیے آئے اور آ کر وہاں آپ کا قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ طائف والے مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے جنات کو مسلمان کر دیا، عداس کو مسلمان کر دیا۔ یہ تبلیغ والے جو ہمارے بھائی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو بھائی ان کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے غلام کو ہدایت دے، چاہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے بجائے جنات کو ہدایت دے، اور وہ ایسے خوش نصیب جنات تھے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنات کی ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ قرآن سنے۔ یہ طائف کے لوگ اور مکے کے مشرکین آپ کا قرآن نہیں سنتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ نے جنات کو بھیجا، انہوں نے آ کر قرآن سنا۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ انہوں نے قرآن سنا، جب قرآن پڑھا گیا تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے۔ صرف مسلمان نہیں ہوئے، اب خود جا کر دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی تشکیل آپ نے دیکھی ہے؟ مسلمان ہو گئے اور ہونے کے بعد جا کے دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہے، طائف کا سفر، اس میں آپ کو بڑی اذیت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے دین کے لیے انبیاء علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئی ہیں میرے دوستوں، یہ مشقتیں آئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے پڑھی، ابتدا میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ بڑے نہ نبی پر ایمان لے آئے، بلکہ انہوں نے اتنا ستایا کہ ایک ہی دن صبح کے وقت، دن کے شروع میں، انہوں نے 43 انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ 112 جو اس قوم کے اندر نیک لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے۔ بعض علماء فرماتے 112 تھے، بعض کہتے 170 تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو روکا کہ ظلم مت کرو، تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ 43 انبیاء کو ایک وقت میں قتل کر دیا۔ تو انہوں نے دن کے آخر میں 170 نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا بڑا قتل کیا انبیاء کا اور نیک لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیات کا، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اور جو لوگ انصاف کا حکم کرتے ہیں انہیں بھی قتل کیا، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے۔ اس دین کے خاطر اللہ کے نیک لوگوں پر تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں درجہ بدرجہ، پھر ان پر تکلیفیں آتی ہیں، دین کے خاطر ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔
اور آدمی کو یبتلا الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جس شخص کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی سخت آتی ہے۔ جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس پر اس کے دین کے حساب سے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر آزمائشیں آتی ہیں اور یہاں تک آتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر پھر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نیک لوگوں پر، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک لوگوں پر آزمائشیں آئی ہیں، انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ نیک لوگوں کا ذکر کیا، گزشتہ امت کے، کہا ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں کہ گڑھا کھودا گیا اور کھودنے کے بعد اس نیک شخص کو اس گڑھے میں اندر کھڑا کیا گیا اور پھر آری سے اس کے جسم کو کاٹ کر آدھا کر دیا گیا۔ ایسی آزمائشیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے کھالوں اور ان کے گوشت کو جسم سے ادھیڑا گیا۔ ہم پر تو جناب ہمیں تو دین ملا ہے اور ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی، ہم نے کون سی آزمائش کی ہے؟ سردی کا ذرا سا زمانہ ہو جائے تو نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے کہ جی سردی بہت سخت ہے، وضو کرنے کے لیے ذرا سا پانی گرم نہ ہو ٹھنڈا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی وضو کرنا مشکل ہے، مسجد جانا مشکل ہے سردی میں۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کی، میں نے ابھی 1-2 دن پہلے ہی پڑھی، اور بڑی عجیب بات کی اور اچھی بات کی۔ کہا کہ سردی کے زمانے میں برف پڑ رہی ہے، سنو ہو رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، کہتے ہیں جی سردی میں مری جانے میں مزہ آتا ہے لیکن مسجد جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے کالام سوات میں، وہاں بہت برف پڑتی ہے اور ان دنوں میں بہت برف ہوتی ہے، اتنی برف ہوتی ہے کئی فٹ برف ہوتی ہے، گاڑیاں مشکل سے چلتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی پاکستان سے لوگ کالام جاتے ہیں برف دیکھنے کے لیے۔ سردی میں کالام کا برف دیکھنا آسان ہے لیکن فجر کی نماز میں جانا مشکل ہے۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ ہم پر تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، پانی بھی گرم مل رہا ہے، ہیٹنگ بھی ہے، گاڑی میں بھی ہیٹر لگا ہوا ہے، مسجد میں آنا ہے اس کے لیے بھی آنا مشکل ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے چیخنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو، مسلمان کو اس کے دین کے بقدر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش آتی ہے اس پر، نیک لوگوں پر، مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اس دین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، دین والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نیک لوگوں پر کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ یہ ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں اور ان کے والد زبیر یہ 10 مبشرہ میں سے، ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کی ماں کا نام اسما ہے بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہے وہ، ان کے نانا ابو بکر ہے، حضرت عائشہ ان کی خالہ ہے۔ عروہ بن زبیر، یہ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقہائے 7 میں، مدینہ منورہ میں 7 بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھے۔ جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا، وہ شام میں تھے، بادشاہ تھے، یہ ان سے ملنے گئے، بادشاہ نے ان کو بلایا، خلیفہ نے بلایا، ملاقات کے لیے گئے، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، جوان بیٹا ساتھ ہے، اور یہ زبیر، عروہ بن زبیر اور ان کا بیٹا یہ شام جا رہے ہیں۔ راستے میں عروہ بن زبیر کی ٹانگ میں ایک زخم پیدا ہوا اور ایسا زہریلا زخم پیدا ہوا کہ وہ زہر آہستہ آہستہ جسم میں پھیلنے لگا۔ یہ وہاں پہنچے، جب شام پہنچے تو ان کا جو بیٹا تھا
وہ شاہی استبل گیا گھوڑے پر سواری کے لیے، اور جب وہ ایک گھوڑے پر سواری کرنے لگا تو گھوڑے نے پٹک دیا، اسی جگہ انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اور عروہ کی حالت یہ ہے کہ پاؤں میں زخم ہے اور وہ زہر پھیلنا شروع ہوا۔ بادشاہ نے اطباء کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، ان کا علاج کرے۔ علاج کے لیے جب تمام اطباء وہاں جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ پاؤں اتنا زخمی ہو گیا ہے اور اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے پاؤں کاٹنے کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے پاؤں کو جب کاٹنے کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا تھوڑی سی شراب پی لیجئے تاکہ آپ نشے میں ہوں گے تو درد کم محسوس کریں گے۔ کہا کہ مجھے اگر صحت کی پکی امید ہو تب بھی میں شراب نہیں پیوں گا، جسے اللہ نے حرام کیا ہے میں کیسے پیوں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے کرتے اسی حالت میں ٹانگ کاٹی گئی۔ جب خون نکلنے لگا تو انہوں نے کہا اسے داغنا پڑے گا آگ سے۔ جب آگ سے داغا گیا خون بند کرنے کے لیے تو اس تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا میری جو ٹانگ کاٹی ہے وہ لے آؤ۔ کٹی ہوئی ٹانگ لائے، یہاں آدھی پنڈلی تک پاؤں کاٹ دی گئی تھی۔ جب وہ ٹانگ ہاتھ میں اٹھائی اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے تجھ سے میرا بوجھ اٹھوایا، اے ٹانگ اس ذات کی قسم جس نے میرا بوجھ تجھ سے اٹھوایا، میں نے زندگی پر تجھ پر چل کر کوئی حرام کام نہیں کیا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھائی اور دعا کی، اللہ اکبر۔ جوان بیٹا مر گیا، ٹانگ کٹ گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے۔ ایک بڑے عالم پر، بڑے فقیہ پر، ایک بڑے تابعی پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں آزمائش کے وقت، اور کیا الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے 4 بیٹے دیے، ایک لے لیا اور 3 تو میرے لیے چھوڑ دیے۔ اے اللہ تو نے مجھے 4 اعضاء، 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، 4 میں سے ایک لے لیا، 3 تو چھوڑ دیے ہیں۔ اے اللہ تو نے مجھ سے کم لیا ہے، زیادہ میرے لیے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تھے وہ مسلمان میرے دوستو جو آزمائشوں سے ڈرتے نہیں تھے، جو اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے اس پر صبر کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، تھوڑا سا خوف، زیادہ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے کچھ خوف آئے گا، بھوک آئے گی، تھوڑی سی آئے گی، مار اور اولاد کا نقصان ہوگا، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ان کو سنا دیجئے۔ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت تم انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کرو اور صبر کیا کرو، اس لیے کہ صبر کرنے کا فائدہ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں تکلیفوں سے بچائے۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہم پر آزمائشیں آئیں، بہت کمزور ہے، اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے، عافیت کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔